ایک روایت آتی ہے، ایک نریشن حدیث کی، جس کا مفہوم آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو ان کی تخلیق کے بعد ان کی ساری اولاد کو دکھایا گیا، تو آدم علیہ السلام نے آبزرو کیا ان کی اولاد میں کسی کا رزق زیادہ ہوگا، کسی کا رزق کم ہوگا، کوئی فرما بردار ہوگا، کوئی نافرمان ہوگا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی بہت خوبصورت ہوگا، من دون ذالک کوئی بس اس کے علاوہ ہوگا۔ آپ حدیث کے الفاظ میں دیکھیں، ایک طرف کہا کوئی بہت خوبصورت ہوگا، دوسری طرف کہا من دون ذالک، یہ نہیں کہا دوسری طرف کوئی بدصورت ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی نظر میں کوئی بدصورت نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ میری اولاد میں کچھ خوبصورت ہیں، کچھ اس کے علاوہ ہیں، کچھ مالدار ہوں گے، کچھ بغیر مال کے ہوں گے، کچھ کی زندگی میں آزمائشیں ہوں گی، کچھ کی زندگی میں خوشیاں ہوں گی۔ تو آدم علیہ السلام حیران ہو گئے، تو انہوں نے اللہ سے کہا اللہ آپ ایک صحیح پروپورشن کے اندر ان سب کے اندر سب چیزیں کیوں نہیں ڈیوائڈ کر دیتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے اللہ نے کہا اس لیے کہ میں ان سب سے چاہتا ہوں کہ جو جہاں ہو وہ میرا شکر گزار، مالدار ہو تو بھی شکر گزار ہو، غریب ہو تو بھی شکر گزار ہو، خوبصورت ہو تو بھی شکر گزار ہو، اور اگر خوبصورتی کے علاوہ ہو اس کی ڈیفینیشن کے مطابق تو بھی شکر گزار۔ جب آپ اس کیفیت کے ساتھ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں تو آپ کو یقین ہو جانا چاہیے جب اللہ کسی نیک انسان کو دولت سے نوازتا ہے، ایک اس کا امتحان ہوتا ہے، دو اس کا اس کے ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایمان آسمانوں سے آئی ہوئی چیز ہے، اور ایمان کی وقت اللہ کی نظر میں آسمانوں پر ملنے والے اجر کی شکل میں ہوگی۔ ہاں ہم اللہ سے دنیا کا حسنہ ضرور مانگتے ہیں، لیکن اگر اللہ آپ کو بے تحاشا دے یا اللہ آپ سے بے تحاشا لے لے تو پلیز کبھی یہ نہ سمجھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے۔ If in either case you are on the submission of your Rabb، تو دنیا کی دوسری بصرف دوسری کوالٹی آتی ہے، اس کی اللہ کی نظر میں کوئی ورتھ نہیں ہے۔